नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सलाम पर आप सबका इस्तकबाल करते हैं। हाज़िर खिदमत है आपका महबूब प्रोग्राम राह नजात लेकर। मैं आपकी मेज़बान शगुफ्ता यास्मीन। इस स्टूडियो प्रोग्राम की रौनक को दुबाला कर रहे हैं मारूफ मुफक्किर और दानिश्वर फाउंडर एंड डायरेक्टर रूहानी मरकज़ सहारनपुर जनाब मजाज़ुल हक़ साहब। आइए पुरतपा खैर मक़दम करते हैं आप सबकी तरफ से और हमारी तरफ से इस्तकबाल है मौलाना साहब। और नाज़रीन आपके प्रोग्राम में आप सबका भी इस्तकबाल है, तो आपको इंतज़ार होगा हमारे आज के मौजू का। जो मौजू हमने आज मंतखब किया है बहुत अच्छा मौजू है और उसका कहीं हम सबकी ज़िंदगी से कोई ना कोई सरोकार ज़रूर है। आज का जो मौजू है वो है गुस्से के नुकसानात। नाज़रीन, अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया है, लेकिन कभी कभी उससे कुछ ऐसी हरकत सरजद हो जाती हैं कि वो अशरफुल मखलूक़ात के दर्जे से गिर कर अर्ज़लुल मखलूक़ात के मर्तबे पर आ जाता है। और उनमें से एक ऐसी कैफियत है जिसे हम गुस्से के नाम से जानते हैं। जिस तरह शराब के नशे में इंसान अपने होश व खिरत से बेगाना हो जाता है, अच्छे बुरे की तमीज़ भुला बैठता है, इसी तरह गुस्से में भी इंसान भूल जाता है कि वो इंसान है, अशरफुल मखलूक़ात है, अपना आपा खो बैठता है और बहुत सारी ऐसी हरकतें कर बैठता है कि जिनके बाद जो है वो सिर्फ मलाल, पछतावा, नदामत, पशेमानी, यही सारी कैफियत उसके हाथ में आती हैं। तो हम बात करेंगे आज गुस्से के नुकसानात की, लेकिन उससे पहले रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस के बारे में बताते चलते हैं कि एक शख्स रसूल पाक के पास आया और कहा, औसीनी, मुझे कोई अच्छी बात बताइए, कोई नसीहत कीजिए। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तग़दब। उसने कहा, फिर इस बात को दोहराया कि मुझे फिर और कोई नसीहत कीजिए। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ला तग़दब, गुस्सा मत करो। वो शख्स बार बार यही सवाल पूछता है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार यही बात दोहराते रहे और आखिर में कहा, ला तग़दब वलकल जन्नह, तुम गुस्सा छोड़ दो, जन्नत की ज़मानत मैं देता हूँ। तो गुस्से में इंसान अपना बुरा करता है, अपने आसपास के लोगों का बुरा करता है, अल्लाह के बंदों को नाराज़ कर बैठता है और खुदा को भी नाराज़ कर बैठता है। जब खुदा को नाराज़ कर बैठता है तो फिर वो जन्नत का मुस्तहिक भला कैसे हो सकता है। तो गुस्सा क्या कोई एक जिसको लोग ये समझते हैं कि ये एक आम इंसानी कैफियत है, एक नॉर्मल सिचुएशन है, लेकिन क्या वाकई ये जो कैफियत है इसका इंसान की नफ्सियात से और उसके आम मामूलात से एक आम सा ताल्लुक़ है, एक आम सा वास्ता है? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद। फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। असल में गुस्सा फितरी चीज़ है और अल्लाह की तरफ से लोगों में रखा गया है। गुस्सा अच्छा भी है और बुरा भी है। गुस्सा आना सुन्नत भी है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में रिवायतों में बात आती है कि कभी गुस्सा आता था तो चेहरा मुबारक सुर्ख हो जाता था, मतलब दीन के अहकामात टूटते हुए देख के हुज़ूर को अक्सर गुस्सा आता था, लेकिन किया नहीं करते थे, पी लेते थे, कभी किसी पे गुस्सा नहीं किया। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उनके ग़ुलाम रहे 10 साल, वो ये कहते हैं इन 10 साल में कभी हुज़ूर ने मुझे कभी न डांटा, न हाथ उठाया, न ये कहा कि ये क्यों किया, ये क्यों नहीं किया, बल्कि कभी अगर मुझे किसी काम में देर हो गई तो सिर्फ इतना कहते हैं तूने मुझे तकलीफ़ पहुँचाई। तो कभी हुजूर ने इस तरह किसी पे भी गुस्सा नहीं किया। 11 अज़वाज रही हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, कभी किसी पे गुस्सा नहीं किया, कभी किसी पे हाथ नहीं उठाया, कभी उनके मायके वालों को किसी के ताने नहीं दिए, बल्कि अपनी अज़वाज के गुस्से को पहचानते भी थे और बर्दाश्त भी करते थे। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को ये बात कहते थे कि आयशा, जब तुम गुस्से में होती हो मुझे पता होता है तुम्हारा, वो पूरी तफसील है उसकी। तो गुस्सा आना सुन्नत भी है। खुद आप देखें कि अल्लाह की भी सुन्नत है। अल्लाह को गुस्सा आता है जब अल्लाह ने जलाल में बहुत सारी कौमें तबाह कर दी हैं, तो जो जब अल्लाह का हुक्म ना माने तब अल्लाह जलाल में होते हैं। कुरान में एक जगह अल्लाह ने जलाल के अंदाज में एक नहीं बल्कि 2-3 जगह सूरह सफ़ के शुरू में ही है कि वो कहते क्यों हो जो करते नहीं। अल्लाह को ये बात भी नापसंद है बहुत। तो गुस्सा आना कई जगहों पे ठीक भी है और बहुत सारी जगहों पे गलत भी है। बिल्कुल, हम देखते हैं कि अल्लाह ताला की जो सिफ़ात हैं, जहाँ वो रहीम व करीम है वहीं वो जाबिर भी है, जब्बार भी है, क़हार भी है। तो अभी आपने बहुत अच्छी बात बताई मजाज साहब कि ये गुस्सा इंसान की फितरत में दाखिल है और इंसान की गैरत और हमीयत का तकाजा भी है कि बाज़ मौक़े पर उसका खून खौल उठता है। आपको हज़रत अली करमुल्लाह वजहू का वो वाक़या याद होगा कि एक शख्स जो है उसके साथ उनकी जंग हो रही थी और एक मौका ऐसा आया जब हज़रत अली ने उसे गिरा दिया तलवार। जी बयान कीजिए, बयान कीजिए। वो ये हुआ था कि हज़रत अली से जब उनका लड़ाई चल रही थी तो हज़रत अली ने उन्हें ज़ेर कर दिया और फिर गर्दन उनकी तलवार उनकी गर्दन पे रख दी, तो उसने यहूदी ने थूक दिया हज़रत अली के चेहरे पे। हज़रत अली वहाँ से हट गए।
اس نے پوچھا کہ آپ کو تو موقع تھا، آپ مجھے قتل کر سکتے تھے، کہ نہیں، جب تک میں لڑ رہا تھا تیرے سے تب تک میں دین کے لیے لڑ رہا تھا، اب میرا نفس بیچ میں آ گیا، مجھے تیرے اوپر غصہ آ رہا تھا اس لیے میں ہٹ گیا۔ تو غصہ جو ہے وہ شیطان کی طرف سے ہے۔ حضور نے فرمایا کہ غصہ شیطان کی طرف سے ہے، شیطان جو ہے وہ آگ سے بنایا گیا، تو غصے کے وقت تم یہ کیا کرو کہ غسل کر لیا کرو، یا پانی پی لیا کرو، یا وضو کر لیا کرو۔ یہ کئی روایتوں میں الگ الگ چیزیں ہیں۔ تو غصہ جو ہے یہ آپ یہ دیکھیے، غصہ آنا تو سنت ہے لیکن کرنا گناہ ہے۔ فرعون کرتا تھا، اس کی ٹانگیں اڑا دو، اس کی گردن اڑا دو۔ جو لوگ غصہ پینے والے ہیں ان کی فضیلت اللہ رب العزت نے قرآن میں کئی جگہ بیان کی ہے۔ سورہ آل عمران 3 نمبر کی سورت ہے، 134 نمبر آیت میں اللہ نے یہی بات کی ہے کہ جو تنگ حالی میں بھی اور خوش حالی میں بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور غصہ پی لیتے ہیں اور لوگوں سے درگزر کرتے ہیں، اسی طرح سے اللہ رب العزت نے سورہ شورا ہے اس کی 37 نمبر آیت میں کہ جو بڑے بڑے گناہوں سے بچتے ہیں اور لوگوں کو معاف کرتے ہیں اور غصہ پی لیتے ہیں، ان لوگوں کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ بالکل، غصہ پینا بہت بڑی بہادری ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ طاقتور وہ نہیں ہے جو کشتی میں پہلوان کو پچھاڑ دے، بلکہ طاقتور وہ ہے کہ جو غصے کے ٹائم سامنے والے کو معاف کر درگزر کرتے، اپنے نفس پہ کنٹرول کرے۔ ہم دیکھتے ہیں مجاز صاحب کہ 2 طرح کا غصہ ہوتا ہے۔ ایک وہ غصہ ہوتا ہے جو انسان کو جب آتا ہے تو وہ فوری طور پر اپنے غصے کا اظہار کر کے چیخ چلا کر یا لوگوں کو ڈانٹ کر ڈپٹ کر اپنے غصے کا اظہار کرتا ہے، پھر پرسکون ہو جاتا ہے۔ ایک غصہ وہ ہوتا ہے، وہ کیفیت ہوتی ہے جس میں انسان کسی ناگواری کو برداشت کرتے کرتے خاموشی کی حدوں میں داخل ہو جاتا ہے، اپنے آپ کو ایک خول میں بند کر لیتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر یہ ایک نفسیاتی عارضہ بن جاتا ہے، بیماری بن جاتی ہے۔ اس طرف بھی آئیں گے، لیکن جو پہلی کیفیت ہے اس میں بہت سے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں۔ جسے کہہ سکتے ہیں کہ غصہ ایک ایسی آندھی ہے کہ جو اپنے پیچھے صرف تباہی و بربادی چھوڑ جاتا ہے، شوہر بیوی کے درمیان ہو، ماں باپ اور بچوں کے درمیان ہو۔ تو ایسا غصہ جو انسان کو اچھے برے کی تمیز بھلا دے، وہ کیسا ہے؟ اصل میں آپ جو شروع میں آپ نے جو بات کہی تھی نا کہ نماز میں بھی اللہ نے قرآن میں یہ بات کہی ہے کہ جب تم شراب نشے کی حالت میں ہو تو نماز سے قریب بھی نہ جاؤ جب تک تم اپنے ہوش و حواس دوبارہ سے قائم نہ کر لو۔ جب تک شراب حرام حرمت نہیں آئی تھی، جب تک شراب کی تو تب تک یہ صحابہ کرام کو عادت تھی، اس میں بہت سارے لوگ ایسے تھے جو پہلے سے شراب پیتے آ رہے تھے، تو اللہ نے نماز پڑھنے سے منع کر دیا تھا اس حالت میں۔ تو غصے کی حالت میں بھی نماز نہیں پڑھی جا سکتی، کیونکہ غصے کی حالت میں آدمی کا دماغ جو ہے وہ اس کے دل اور دماغ کا جو کنیکشن ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو غصہ بھی بالکل وہی کیفیت ہے جس طرح سے نشے والی کیفیت ہوتی ہے کہ آدمی کا اپنا کنٹرول میں نہیں رہتا۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ انسان اپنے کنٹرول میں رہے، اسی لیے نجی زندگیوں میں جو آپ بات بتا رہی ہیں بہت سارے نقصانات ہوتے ہیں کہ غصے میں آ کے اپنا ایک دم 3 طلاقیں دیتی ہیں، اور پھر اس کے بعد حالانکہ حدیث میں ہے کہ 2 گواہ کر لو جب تمہیں کوئی طلاق دینی ہو، اس سے سوچنے سمجھنے کا موقع مل جاتا ہے، غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ لیکن کیونکہ ہمارے معاشرے میں اس طرح سے غصے میں آگے 3 طلاق پوری گھر برباد ہو جاتے ہیں، بچے برباد ہو جاتے ہیں، بالکل جس طرف آپ نے اشارہ کیا۔ جی مجھے صاحب ایک سوال اور ذہن میں آ رہا ہے کہ کمزور پر ہی غصہ کیوں کیا جاتا ہے، چاہے وہ بیوی ہو، چاہے وہ بچے ہو، چاہے وہ ہمارے ملازمین ہو، کبھی کسی طاقتور پر غصہ کیوں نہیں آتا؟ یہ اصل میں ہوشیار چیز ہے غصہ شیطان کی طرف سے ہے نا۔ قرآن میں اللہ رب العزت نے بات کہی ہے سورہ حامیم سجدہ کی 136 نمبر آیت میں کہ جب تمہیں یہ شیطان اکساتا ہے تو اللہ کی پناہ چاہیا کرو۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اگر پڑھیں گے تو غصہ انشاءاللہ ایک دم کافر ہوگا۔ جو آپ کا سوال ہے کہ مظلوموں پہ آتا ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ ان کا پتہ ہوتا ہے کہ ہمارا کچھ بگاڑ نہیں سکتے۔ کبھی کسی ایس پی پہ غصہ نہیں آ سکتا، کبھی کوئی انسپیکٹر اگر پیچھے سے موٹر سائیکل بھی آپ کی ٹانگوں میں گھسا دے گا بازار میں تو آپ کہیں سوری کوئی بات نہیں سر، یہ تو ہو جاتا ہے۔ اگر کسی مزدور سے کسی رکشہ والے سے آپ کے رکشہ بھی لگ جائے تو آپ اس کے پلٹ کے ریپٹ مار دیتے ہیں۔ تو یہ غصے کی ہوشیاری ہے کہ کبھی کسی طاقتور پہ نہیں آئے گا، کیونکہ پتہ ہے کہ اگر میں نے انسپیکٹر پہ غصہ کیا تھانے لے جائے گا، میری کھال اتار لے گا۔ تو کبھی بھی غصہ جو ہے، اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہے، ملازموں کے بارے میں کسی نے پوچھا کہ دن میں کتنی بار معاف کیا جائے گا؟ 70 بار معاف کیا جائے۔ مطلب کمزوروں پہ، مظلوموں پہ، جو لوگ آپ کے ماتحت ہیں ان پہ اصل میں وہی تو جو آپ نے حدیث سنائی ہے ابھی کہ طاقتور وہ ہے کہ جو اس ٹائم معاف کر دے غصے کے ٹائم سامنے والے کو، تو وہ انہی لوگوں کے لیے ہے جو کمزور ہیں، جو مظلوم ہیں، جو ملازم ہیں۔ آپ کی بیوی ہے، آپ کی ماں ہے، باپ پہ کبھی غصہ نہیں آتا، اسے پتہ ہے کہ کمر پہ ڈنڈا مارا گیا تو پلٹ کے، ماں کچھ نہیں کر سکتی کیونکہ کمزور ہو گئی ہوتی ہے۔ غصے سے نجات کس طرح پائی جائے یا غصے کو ٹھنڈا کرنے کا طریقہ آپ نے بہت کچھ بتایا، لیکن آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ جو انسانی رویے ہیں، رشتوں میں جو دوریاں آ رہی ہیں، ان میں بہت بڑا عمل دخل انسان کے غصے کا ہے۔ خاص طور پر بلوغت کا جو ایک دور ہوتا ہے،
مجاز صاحب ہم دیکھتے ہیں کہ بچے نوخیزی کی جب عمر میں آتے ہیں، ٹین ایج میں آتے ہیں، تو جسمانی کیفیات بھی ان کی کچھ تبدیل ہو رہی ہوتی ہیں. ایسے میں والدین اور بچوں کے درمیان ایک ڈسٹنس آنے لگتا ہے، اور کبھی کبھی ماں باپ بچوں کو غلط سمجھ بیٹھتے ہیں، بچے کی نفسیات کو ٹٹولنے کی کوشش نہیں کرتے. بچہ اپنے خول میں سمٹ رہا ہے، ماں باپ اپنے جو ہے وہ ایک طرح سے دور ہوتے جا رہے ہیں. تو یہاں پر بیجا غصہ والدین کو اگر بچوں پر ہے، بچہ اپنی بات نہیں سمجھا پا رہا ہے، اپنے خول میں بند ہو رہا ہے، تو اس کھائی کو کیسے پاٹا جائے؟ اصل میں یہاں والدین کو یہ چاہیے کہ سب سے پہلے تو اپنی اس عمر میں پہنچ جائیں جس عمر کا ان کا بچہ ہے. مان لو 18 سال کا بچہ ہے، بچی ہے، تو خود سوچیں کہ ہم اس عمر میں کیسے تھے. اس میں آسانی ہو جائے گی فیصلہ کرنے میں. تو دوسری بات یہ ہے کہ میں نے آپ کو بتا دیا، حضور نے فرمایا غصہ شیطان کی طرف سے ہے، غسل کر لیا کرو، نہیں تو وضو کر لیا کرو، پانی پی لیا کرو. ایک بار اور حضور نے فرمایا کہ غصے میں ہو تو کھڑا ہو تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہو تو کھڑا جائے، مطلب پوزیشن بدل لے، گھر سے باہر نکل جائیں، مطلب خاموش ہو جائیں. یہ ساری کیفیات وہ ہیں. ایک حدیث قدسی ملتی ہے، اللہ یہ کہتا ہے کہ جب تمہیں غصہ آئے تو تم مجھے یاد کر لیا کرو، میں تمہیں یاد کر لیا کروں گا. تو ایک بار اور حدیث قدسی میں ہی اللہ رب العزت یہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ غصہ پی لیا کریں گے انہیں میں آخرت میں لوگوں کے سامنے عزت دوں گا. کیا بات! یہ ساری باتیں وہ ہیں کہ جو غصہ آپ کو پلانے کے لیے ترغیب دلاتی ہیں کہ اگر ہم یہ کام کریں گے تو ہمیں اس طرح سے عزتیں ملیں گی. تو غصہ آئے فطری بات ہے، پینا یہ سمجھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. کیونکہ ایک حدیث یہی ملتی ہے کہ جو جس کی سنت پہ ہوگا اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا. غصہ کرنا فرعون کی سنت ہے کہ اس کی گردن اڑا دو، اس کی ٹانگیں اڑا دو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت غصہ پینا ہے. تو جو لوگ غصہ پیئیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اٹھے قیامت میں. تو یہی بات کافی ہے بالکل غصہ پینے کے لیے. ایک صحابی کا ذکر ملتا ہے، سہامہ نام تھا ان کا، وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے نکتہ چینوں میں سے تھے. وہ آئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کچھ برا بھلا کہا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کے جو صحابہ تھے وہ بہت ناراض ہوئے اور انہیں جو ہے وہ پکڑ لیا. تو انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اگر تم چھوڑ دو گے، احسان کرنے والے بنو، احسان کرو، اور اگر تم نے مجھے نقصان پہنچایا تو بدلہ لینے والے لوگ یہاں موجود ہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے. آپ ان کی خوش خلقی کا دیکھیں، مظاہرہ دیکھیں کہ مسکرائے اور کہا اسے دودھ پلاؤ. اگلے دن وہ پھر آئے اور وہی نازیبہ کلمات پھر ادا کیے. صحابہ کو پھر غصہ آ گیا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں کہا. تیسرے دن میں آئے اور پھر یہی کلمات انہوں نے بیان کیے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو لوگوں نے انہیں پکڑ رکھا تھا، کہا فطلقو، چھوڑ دو اسے، جانے دو. وہ باہر گئے، غسل کیا، واپس آئے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ سہامہ اب کیا؟ کہا کہ اب جو زندگی گزرے گی وہ آپ کے قدموں میں گزرے گی. کلمہ پڑھا اور مسلمان. یہی اصل میں حلیم تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. اتنی مطلب لوگوں کے ساتھ شفقت اور محبت تھی کہ اسی طرح چینج کیا کرتے تھے لوگوں. میں ایک ہوا یہ ہے کہ ایک بار حضرت ابوبکر صدیق صاحب بیٹھے ہوئے تھے تو ایک شخص انہیں گالیاں دے رہا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہیں پاس میں بیٹھے ہوئے مسکرا رہے تھے. تو جب بہت دیر ہو گئی، ان سے برداشت نہیں ہوا، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی پلٹ کے اسے جواب دیا. اتنا ہونا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ناراضگی کی حالت میں اٹھ کے وہاں سے چلے گئے. یہ پیچھے پیچھے بھاگے. مطلب صحابہ کرام کو تو یہ لگتا تھا کہ ہمارے سے حضور ناراض نہ ہو جائیں کسی بات پہ. جا کے پوچھا کہ حضور اتنی دیر سے مجھے گالیاں دے رہا تھا، الٹی سیدھی باتیں کہہ رہا تھا، تو آپ مسکرا رہے تھے، بیٹھے تھے. جہاں میں نے کوئی جواب دیا تو آپ اٹھ کے چل دیے. کیا کوتاہی ہوئی میرے سے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب تک تو چپ تھا تب تک تو فرشتے تیری طرف سے دفاع کر رہے تھے، وہ جواب دے رہے تھے اسے. جب تو بولا تو وہاں شیطان آ گیا، اور جہاں شیطان آ گیا وہاں میرا ٹکنا ممکن نہیں ہو سکتا تھا، اس لیے میں اٹھ کے آ گیا. حضرت صدیق کا ایک واقعہ قرآن میں بیان ہوا ہے سورہ نور میں. جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پہ الزام لگا ہے، اس ٹائم یہ حضرت ابوبکر صدیق صاحب ایک اپنے رشتہ دار کی کفالت کیا کرتے تھے جو اس الزام میں آگے تھے، مستح جی. تو انہوں نے ان کی کفالت روک دی. جب کنفرم ہو گیا کہ الزام جھوٹا تھا اور ان کی برات آ گئی قرآن میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تو انہیں بڑا افسوس ہوا کہ میرا اپنا رشتہ دار، تو انہوں نے کفالت روک دی. تو اللہ نے آیت اتار دی کہ لوگ یہ نہیں چاہتے کہ اللہ ان کی مغفرت کرے. یہاں میں وضاحت کر دوں، مغفرت کہتے ہیں ڈھکنے کو. مطلب معافی تو یہ ہوتی ہے کہ قیامت میں آخرت میں سب لوگوں کو کھڑا کر دیا جائے گا، ان کے عیب سب کے سامنے بیان ہو کے پھر معاف کر دیے جائیں گے. مغفرت کہتے ہیں ڈھکنے کو، کہ لوگ یہ نہیں چاہتے کہ ان کے عیب ڈھکے جائیں. تو وہاں حضرت صدیق جو ہے رو دیے کہ میرے لیے آج جب حضور نے بتایا کہ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کیوں نہیں ہم چاہتے ہیں ہماری مغفرت فرما، اور پھر معافی مانگی اللہ سے. اس کے بعد ان کا جو وظیفہ تھا وہ دگنا کر دیا. تو وہاں اللہ رب العزت نے، حالانکہ ان کی غلطی ہو گئی تھی، کنفرم ہو گئی تھی کہ انہوں نے غلطی پہ ہے، تو جو لوگ غلطی کے باوجود لوگوں کو معاف کرتے ہیں ان کی بڑی اللہ کے ہاں توقیر ہوگی اور بہت انہیں عزت. بالکل. اب وہ درگزر آسان نہیں ہوتا کسی کی، یعنی کہ کسی کی زیادتی کو
دل سے سچے دل سے معاف کر دینا بہت بڑا. نہیں یہ تو یہ بھی قرآن حامیم سجدہ آپ یہ دیکھو 41 نمبر صورت ہے, اس میں 34, 35, 36 نمبر آیت میں اللہ نے یہ بات کہی ہے کہ جو لوگ برائی کو بھلائی سے ٹالیں گے تو دشمن بھی دوست ہو جائے گا. اسی آیت میں اگلی 35 نمبر میں, لیکن یہ آسان کام نہیں ہے, یہ اللہ کی طرف سے ہی لوگوں کو اس کی توفیق ملے گی. اس سے اگلی آیت میں یہ بات کہی ہے کہ شیطان تمہیں اکساتا ہے اور تم اس ٹائم اللہ کی پناہ چاہ لیا کرو. بالکل. 36 نمبر. یہاں ایک سوال ہے ذہن میں, بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم چیخے چلائیں گے نہیں, اپنے غصے اپنے ناراضگی کا اظہار نہیں کریں گے تو لوگ ہمیں کمزور سمجھیں گے. کیا اپنی طاقتوری کو یا اپنی حیثیت, اپنے مرتبے کو, اپنی مردانگی کو ثابت کرنے کے لیے چیخنا چلانا, اپنے غصے کا اس طرح برملا کھلم کھلا اظہار کرنا, یہ صحیح ہے؟ اصل میں بات یہ ہے کہ لوگوں کی نظر میں آخرت نہیں ہوتی ہے. ایسے لوگ جو اس طرح کی بات کرتے ہیں, سورہ نحل ہے قرآن میں, اس میں 126 نمبر آخر میں اللہ رب العزت نے یہ بات کہی ہے کہ تم بدلہ لے سکتے ہو برابر کا اگر کسی نے تمہارے ساتھ برائی کی, لیکن اگر تم معاف کر دو تو زیادہ بہتر ہے. تو اگر وہ یہاں کمزور گنا بھی جائے لوگوں کی نظر میں اور اللہ کی نظر میں وہ بہتر گنا جائے تو یہ کتنی بڑی کامیابی ہے کہ یہ 60-70 سال میں ختم زندگی, وہ کروڑوں اربوں سال کی زندگی ہے. سورہ شورى کی 40 نمبر آیت میں بھی اللہ نے یہ بات کہی ہے کہ جو لوگوں کو معاف کر دیں گے ان کا وہاں بہت بڑا اجر ہے. تو معافی کا اسلام نے بار بار ترغیب دلائی ہے. ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی ہے کہ جو لوگوں کو معاف کریں گے اللہ انہیں معاف کرے گا. تم زمین والوں پہ رحم کرو, اللہ تم پہ رحم کرے. یہ ساری حدیثیں ہیں. تو یہ ہمارے سامنے اگر ہوں گی تو ہمارے سامنے وہ کروڑوں سال کی زندگی اگر ہوگی تو ہم یہاں اپنے آپ کو کمزور لوگوں سے کہلوا لیں گے, لوگوں کے ٹونٹ سمجھ میں آ جائیں گے, لوگوں کی جو ہماری طرف مطلب ایسا ہے کہ یہ زندگی اگر ہمارے لیے 60-70 سال کی زندگی میں کوئی خسارہ بھی ہے, نقصان بھی ہے, لوگ مذاق بھی اڑاتے ہیں, لوگ کمزور بھی کہتے ہیں, برداشت کر لیں اللہ کے واسطے. آپ دیکھیں گے آپ کو 60-70 ارب کی زندگی میں کیا ملے گی. بات بالکل صحیح کہہ رہے ہیں مجاز صاحب. بہت خوبصورت قول ہے کہ اس کا ہے یاد نہیں آ رہا, لیکن کہنے والے نے کہا ہے کہ بدلہ لینے والوں سے زیادہ اجر ہے سہ جانے والوں کا. بے شک, کیونکہ ان کا معاملہ سیدھے اللہ کی عدالت میں پہنچا. ان اللہ مع الصابرین جو آپ کہہ رہی ہیں قرآن کی آیت ہے کہ بے شک صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے. اب سوال یہ ہے کہ سہ جانے کا عمل بھی آسان نہیں ہوتا. سہ جانے والا اپنی بھٹی میں تپتا رہتا ہے, اور جس طرح کوئلہ زمین کے نیچے ایک خاص درجہ حرارت پر تپتے 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 ہیرا بن جاتا ہے, اسی طرح اپنی آگ میں جل بجھنے کا جو یہ عمل ہوتا ہے انسان کو انسانیت کے ایک عجیب سے ایک الگ سے مقام پر فائز کر دیتا ہے. تو سہ جانے کا یہ عمل کتنا مشکل ہے. یہ مشکل تو ہے لیکن مومنوں کے لیے تو بڑا آسان ہے. قرآن میں سورہ بقرہ میں اللہ نے کہا ہے کہ اللہ کی مدد چاہو صبر اور صلات سے. تو اگر کسی کو غصہ آتا بھی ہے اور وہ بدلہ نہیں لینا چاہتا, صرف اور صرف اللہ کے لیے انہیں معاف, کیونکہ اللہ, میں نے آپ کو حدیث قدسی سنائی ہے کہ جسے غصہ آئے اور وہ اگر لوگوں کو معاف کر دے گا تو اسے میں آخرت میں لوگوں کے سامنے عزت دوں گا. تو اگر وہ عزت سامنے ہوگی تو یہ بہت آسان ہو جائے گا. اور غصہ پینا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. آپ یہ دیکھیں کہ ازواج مطہرات میں بھی کبھی کوئی گڑبڑ ہوتی تھی آپس میں. ایک بار حضور کی کہیں اور باری تھی, ایک ازواج نے تھوڑا سا کوئی چیز پیالی میں رکھ کے بھیج دی, تو انہیں بڑا غصہ آیا. جن کی طرف باری تھی انہوں نے اٹھا کے وہ پیالی پھینک دی, وہ ٹوٹ گئی پیالی. حضور مسکراتے رہے, پھر جا کے وہ سارے ٹکڑے اٹھائے اور پھر نئی پیالی ان کی طرف بھیج دی. مطلب ظاہر نہیں کیا کچھ بھی. تو اپنی ازواج کا غصہ, تو لوگوں کا غصہ برداشت کرنا بھی سنت ہے. لوگوں کا غصہ اپنے مزاج کے خلاف برداشت کرنا ہی تو ایمان ہے. اصل میں شریعت ہمیں کیا دیتی ہے کہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول کے تابع رہنا ہے. اپنے مزاج اور اپنے نفس کو جو ہے وہ اپنا معبود نہ بناؤ. قرآن کی آیت ہے. نفس کو معبود بنانا تو یہی ہے کہ ہم نے اپنی خواہشوں کو, اپنی جو بھی ہمارے ذہن میں ہمارا مزاج ہے اسے دبانا ہے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ. بالکل, بہت بہت پیاری باتیں آپ نے بیان کی مجاز صاحب. 2 کالرز ہمارے ساتھ ہیں اور موقع ملا تو انشاءاللہ اس موضوع پر کچھ اور باتیں ضرور جانیں گے. سکینہ صاحبہ, پہلے آپ سے مخاطب ہیں, سوال بتائیے. سکینہ صاحبہ میں سن پا رہی ہیں؟ ایسا لگتا ہے فون لائن پہ نہیں ہے. دھیرج, ہمیں سن رہے ہیں آپ؟ ہاں میں سن رہا ہوں آپ کو. جی جی فرمائیے, آپ پروگرام میں استقبال ہے آپ کا. سوال کیا ہے؟ میں مجھے 2-3 مہینے پہلے اوپر ہی ہوا کا اثر ہو گیا تھا. ہاں جی ہاں ہاں, اب آپ کی کیا کیفیت ہے؟ مجھے نا ابھی میری طبیعت کافی خراب ہے. کیا محسوس کر رہے ہیں آپ, کیا محسوس کر رہے ہیں؟ ہاں مجھے نا ابھی شریر میں کافی تکلیف ہے, تو میں نے نا ابھی علاج چالو کرا ہے. جی, تو میڈم میں جاننا چاہتا ہوں کہ آدمی علاج پہ ٹائم لگتا ہے کتنے میں جلدی ٹھیک ہو جاتا ہے؟ ٹھیک ہے, پروگرام دیکھتے رہیں دھیرج, بریک کے بعد ملتے ہیں انشاءاللہ.
वक्फे के बाद एक बार फिर आप सबका इस्तकबाल है। मोहसिना साहबा हमारे साथ हैं। जी मोहसिना साहबा, सवाल बताइए। हेलो जी फरमाइए। हेलो, आवाज नहीं आ रही? नहीं, हम आपको सुन पा रहे हैं, अपनी बात जारी रखिए मोहसिना साहबा। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। टीवी की आवाज म्यूट कर दीजिए। मैं ये कहना चाह रही हूँ आपसे भी, कल भी बात हुई, कल भी मेरी, और कल भी यही कैफियत हुई थी मोहसिना साहबा। बराहे करम टीवी की आवाज म्यूट कीजिए और अपने फोन पे बात कीजिए। जी, क्या सवाल है आपका? हाँ, मैं यही कह रही थी, मेरी इकबाल साहब आपका सवाल क्या है? मोहसिना साहबा माजरत खा हैं, आपका सवाल नहीं ले पाएंगे। इकबाल भाई, क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल ऐसा है कि लेफ्ट साइड में मुझे ये घुटनों के ऊपर से दर्द आता है जी, तो जांग में आता है, और जांग से दर्द आता है तो लेफ्ट साइड का जो बॉल होता है, हाँ, लेफ्ट साइड के बॉल पे मेरे को दर्द हो रहा है ऐसा एकदम बहुत, और वहाँ का दर्द राइट साइड में भी आता है। राइट साइड में दर्द आने के बाद में जलन होती है दोनों बॉलों पे, चुन चुन घुटनों में। जी, घुटनों की बात कर रहे हैं आप? घुटनों में नहीं, बैक के बॉल होते अच्छा, अच्छा, ठीक है। यास्मीन साहबा फरमाइए, आपका सवाल क्या है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, मैं बहुत दिनों से कोशिश कर रही थी आपसे बात करने की। मेरे जोड़ों में बहुत दर्द होता है, कमर में, पैरों में सूजन है और जोड़ों में बहुत दर्द होता है। मेरे 3 बच्चे हैं। आफरा फातिमा मुदस्सिर, मैं इनके नाम से माने जानना चाहती हूँ। आपने फातिमा और मुदस्सिर ये 2 नाम बताए हैं? अफरा फातिमा और मुदस्सिर, ठीक है, थोड़ा सा इंतज़ार। सबसे पहले हम धीरज साहब का सवाल लेंगे। जैसे उन्होंने बताया कुछ असरात हो गए हैं, अब अगर इनका रूहानी इलाज चल रहा है तो वो कब तक चलेगा और इनको क्या करना होगा उसके लिए? असल में ये ईश्वर का ध्यान करके थोड़ी देर सुबह को जब स्नान करें उसके बाद 2-3 मिनट निराकार ईश्वर का ध्यान करके बैठ जाएं। कोई मूर्ति वगैरह सामने ना हो। या हादी या रहीम पढ़ें रोज़। कितनी बार? कम से 1-2 मिनट पढ़ें, बस 2 या 3 मिनट। और 300 बार रोज़ या वली या नसीर। इंशाल्लाह ये देखेंगे 15-20 दिन में बिल्कुल ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। अब इकबाल साहब ने दर्द की शिकायत की है जो घुटनों से शुरू होता है और फिर आगे बढ़ता है। जी, उन्हें ये चाहिए कि मेहंदी पत्ता, कलौंजी और कूट मिट्टी बराबर मिकदार में ले लें और उसे पीस लें, और आधा चम्मच दिन में 3 बार खाने के बाद लें, और एक हल्दी दूध में पिएं सुबह और शाम। सुबह को नाश्ते के साथ ले लें, रात को सोते हुए ले लें, और 3 इंजीर रात को जैतून के तेल में भिगो दें और सुबह को खा लें। या सलाम या अल्लाह कम से कम 300 बार, ज़्यादा जितना मर्जी पढ़ें। उससे इंशाअल्लाह ताला इनका दर्द बिल्कुल ख़त्म हो जाए। एक तकिया रखा करें कमर के नीचे, रात को 10 मिनट के लिए, जब नींद आने लगे तो निकाल दें, तो उससे इंशाल्लाह दर्द ठीक हो जाएगा। यास्मीन साहबा ने जोड़ों में दर्द की शिकायत की है। यास्मीन को भी यही चाहिए कि वो एक कैप्सूल, मतलब वही हल्दी दूध में डाल के पिए, या खाली कैप्सूल मंगा लें, उनमें हल्दी भर के रख लें। रात को एक कैप्सूल रोज़ हल्दी का खा लिया, और कस्ते शीरी, कूट मिट्टी और कलौंजी बराबर मिकदार में पिसवा लें। वो खाने के बाद तीनों टाइम खाएँ, और या सलाम या अल्लाह 300 बार या ज़्यादा जितना भी पढ़ सकें, और 3 इंजीर सुबह को निहार मुँह खाएँ, रात को भिगो दें जैतून के तेल में, और सुबह को खा लें। इंशाअल्लाह ताला बिल्कुल ठीक हो जाएंगी 15-20 दिन के अंदर जोड़ों का दर्द खत्म। यहाँ एक सवाल है, कुछ लोगों का वज़न बहुत ज़्यादा होता है, तो अगर वो इंजीर को जैतून के तेल में भिगो दें तो क्या कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाएगा? नहीं, ऐसा जिन लोगों का वज़न ज़्यादा होता है उन्हें हम इस तरह से बताते हैं कि सुबह को भिगोते हैं पानी में, और रात को उसे पानी में से निकाल के जैतून के तेल में भिगो दें, तो उसकी सारी शुगर तो उसमें चली जाएगी, मोटापा फिर बढ़ेगा नहीं। और फिर अगले दिन सुबह को खा लें, मतलब सुबह को पानी में भिगोया, रात को निकाल के जैतून के तेल में भिगोया, और अगले दिन सुबह खा लें। यानी 24 घंटे भिगोने का अमल जारी रहेगा। एक कॉलर और हैं, जी बताइए, अपना नाम बताएं। हेलो जी, अपना नाम बताइए बहन। मेरा नाम नीलू है। जी, सवाल क्या है आपका? हमारे लड़के को बहुत ज्यादा खांसी हो रही है, बहुत ही ज्यादा खांसी हो रही है। कि उम्र कितनी है? उम्र क्या है उनकी? उसकी 4 साल है। 4 साल है जी। और मेरे कान में दर्द, एक सवाल हो रहे, मेरे कान में जब से ऑपरेशन करवाया ना, जो दर्द ही रहता है, भारी भारी सा रहता है वो। ठीक है, थोड़ा सा इंतजार। सायरा साहबा, आप बताइए, आपका सवाल क्या है? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पहला सवाल तो मेरा ये कि जो इंसान जिंदगी में नमाज नहीं पढ़ता है, तो किसी का इंतकाल हो जाए तो क्या वो मैयत को गुस्ल दे सकता है? बहन जरा सवाल दोहराइए। जी, मैं समझ। आप तक पहुंच गया?
जिंदगी में कभी उसने नमाज नहीं पढ़ी, ना जुम्मे की पढ़ता, ना किसी की पढ़ता, किसी का इंतकाल हो जाता, उसको गुस्ल दे सकता है वो? ठीक है, क्या हुक्म मिलता है शरीयत में? मेरे शोहर, दूसरा सवाल ये, मेरे शोहर का पेट बहुत निकल रहा है, उसके लिए बता दीजिए, पेट कम हो जाए। ठीक है, पहले तो बच्चे के बारे में जानेंगे कि ऐसा शख्स क्या किसी को, मैयत को गुस्ल दे सकता है जो नमाज वगैरह का? वो अलग चीज़ है, वो अलग चीज़ है। असल में नमाज़ें ना पढ़ना बहुत बड़ा गुनाह है, मगर कुरान में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक जगह ये बात कही है कि मैं शिर्क के अलावा तमाम गुनाह माफ़ कर सकता हूँ। तो ऐसा नहीं है कि शरीयत से निकल गया, ईमान से निकल गया। ईमान वाले जो हैं वो तमाम लोग जो हैं दूसरों को गुस्ल दे सकते हैं। हो सकता है उसी गुस्ल की बरकत से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे तौफीक दे दे और वो नमाजी हो जाए। तो इसलिए ये बात नहीं कहनी कि गुस्ल नहीं दे सकते। जी, अब 4 साल का बच्चा है, खांसी बहुत ज़्यादा। हाँ, उसे ये चाहिए इन्हें कि 3 मुनक्का, 3 बादाम और 2 दखनी मिर्च रात को उसे दें चबाने के लिए। वो इंशाअल्लाह ताला 8-10 दिन में उसकी खांसी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। और ये करेंगे कम से कम 1 चम्मच शहद और आधा चम्मच जैतून का तेल मिला के उसे चढ़ा दें रात में ही, तो इंशाल्लाह उसकी खांसी ख़त्म हो जाएगी। जी, चूँकि मौसम भी ऐसा है तो ये क्या, ये जो चीज़ें आपने बताई हैं, ये बड़े भी इस्तेमाल कर सकते हैं? बड़ों के लिए इसकी मिकदार बढ़ जाएगी। बढ़ जाएगी, हाँ जी। 2 कॉलर्स और हैं, अजमत और रेहाना। जी फरमाइए अजमत, आपका सवाल क्या है? अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। जी भाई, क्या सवाल है आपका? बाजी, मैं बहुत दिन से आपका प्रोग्राम देखता हूँ, माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम चलता है। अल्हम्दुलिल्लाह भाई, जज़ाकल्लाह। बाजी, एक मेरे को घर में गले पे घर वालों ने कीटा आए थे। हाँ, आपको घर वालों से शिकायत है? नहीं, फिर क्या? घर वालों को कीटा आए थे और मौलाना आरिफ साहब से प्रोग्राम देख रहा था मैं। हाँ। तो डॉक्टर लोगों ने कैंसर बताए थे जी। तो उसके बाद वो 1800 रुपए का जो सदका बताते ना, 350 रुपए। जी 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 जी। हाँ, वो सदका दिया। तो माशाल्लाह फिर वो गीटा दूसरी मरतबा जब चेक किया तो वो टीबी के बताए जी। तो 3.5 महीने से उसका ट्रीटमेंट चालू है। तो माशाल्लाह गीटा भी कम हो गए और अब तबीयत भी अच्छी है। अल्लाह का शुक्र। 6 महीने का ट्रीटमेंट करने का बोले। अल्लाह का शुक्र है। शुगर तो नहीं है? ये बताएं कि मरीज को शुगर तो नहीं है? ऐसा लगता है राब्ते में नहीं रहे। अल्लाह ताला ने काफ़ी हद तक शिफा दी है, उसका शुक्र किस तरह अदा करें ज़रूर जानेंगे, लेकिन उससे पहले हम रेहाना साहिबा से बात कर रहे हैं। जी बताइए, आपका सवाल क्या है? जी रेहाना साहिबा फरमाइए। मेरा सवाल ये है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मौलाना को भी मेरा सलाम। जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रेहाना साहिबा टीवी की आवाज़ बिल्कुल बंद कर दें। मेरा सवाल ये है कि अपने नमाज पढ़ते हैं, उसके सामने टाइल्स होती है, उसमें परछाई पड़ती है। हाँ। तो नमाज हो सकती है? और दूसरा सवाल ये है मेरा कि घर के अंदर टॉयलेट है, काबा शरीफ सामने और टॉयलेट है, तो उसके सामने दीवार है, उसमें भी टाइल्स लगी हुई है, तो नमाज हो सकती है? सही नमाज हो सकती है? जी, क्या हुक्म है दोनों सूरतों में? बिल्कुल हो सकती है। ये अलग अलग चीज़ें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इंशाल्लाह सारी नमाजें हो जाएंगी इनकी, इंशाल्लाह। कोई फर्क नहीं। अब सवाल जो है, कान का ऑपरेशन करवाया था और उसके बाद से दर्द है मुसलसल। हाँ, उन्हें चाहिए एक तो गरारे करा करें और 5 काजू रोज़, सादे काजू, और कस्तेशीरी, कूट मिट्टी और कलौंजी बना लें पीस के उसे, सफ़ूफ उसका, और आधा चम्मच खाने के बाद दोनों तीनों टाइम लें। और या रहमान या रहीम या अल्लाह 300 बार और कम से कम 1000 बार या वहाब पढ़ें। इंशाल्लाह उनका कान बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बहुत ज़्यादा कभी दर्द हो तो अदरक छेद के या पीस के उसकी 1 बूंद कान में टपका लिया करें, अदरक के पानी की। बढ़े हुए पेट का क्या इलाज है? बढ़े हुए पेट के लिए इन्हें चाहिए कि एक तो तेज़ गर्म पानी पीना शुरू कर दें, कम से कम दिन में 2 या 3 बार खौलता हुआ पानी घूंट घूंट करके, जैसे चाय पीते हैं। और एक छोटी हरड़ जो है उसे देसी घी में तल के और उसे घर में पीस लें और आधा चम्मच खाने के बाद दोनों टाइम लें। इंशाल्लाह ताला उनका पेट कम होना शुरू हो जाएगा। 2 चम्मच जीरा रात में भिगो दें, सुबह को उसे 1 गिलास पानी में, उसी पानी में पका लें और उसे छान के पानी पी लें और वो जीरा चबा लें। उससे भी इनका वजन काफ़ी कम हो जाएगा इंशाल्लाह। और या रहमान या रहीम या अल्लाह, या रहमान या रहीम या अल्लाह खुला पढ़ें जितना मर्जी। जी। मुश्ताक भाई, सवाल क्या है आपका? मैं गुसल खाने में हमारे नल है, तो वहाँ वजू करना जायज़ है? ठीक है, बस यही सवाल है? नहीं, 3 सवाल है। और मुझे और ये है कि भाई घर से जुमा के दिन नमाज पढ़ने में उनके पैरों में घुटने में तकलीफ है, तो मैं घर से सुन्नत पढ़ के जाता है, जायज़ है क्या?
ठीक है शुएब, हाँ हाँ जी बताइए, और कोई सवाल है? जी बताइए। मेरे घुटनों में बहुत दर्द रहता, घुटनों का दर्द में बहुत इलाज किया लेकिन घुटनों का दर्द जा नहीं रहा। ठीक है, अब आपसे कहेंगे कि थोड़ा सा इंतजार, अगले कॉलर से बात कर ले, जवाब मिलेगा, जरूर मिलेगा, लेकिन एक सवाल और ले रहे। शुएब भाई सवाल बताइए। शुएब भाई टीवी की आवाज बंद कर दीजिए, म्यूट कर दीजिए, सवाल बताइए। जी शुक्रिया, फरमाइए सवाल क्या है? जी हमारा ऑपरेशन हुआ है, मैं दर्द बहुत है। कहाँ दर्द है? किस चीज का ऑपरेशन हुआ था? परेशान है। ऑपरेशन किस चीज का हुआ था? दर्द कहाँ है आपको? मुझे बच्चेदारी का हुआ था, यूट्रस का। ठीक है, थोड़ा सा इंतजार, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। के बाद ही पर फिर आप सबका इस्तकबाल करते हैं। बहुत अहम सवाल है अजमत भाई का। जैसे उन्होंने बताया कि डॉक्टरों ने कैंसर की तशखीस की थी, सदका वगैरह दिया, अल्लाह से मदद तलब की, तो मर्ज़ की जो शिद्दत है वो कुछ कम हो गई। अब वो टीबी के ग्लैंड्स बता रहे हैं जिसका कि इलाज चल रहा है। क्या करें? दवा दोनों? नहीं, दवा तो ये करें कि कस्ते शीरी जो कूट मिट्टी भी कहलाती है उसे पिसवा लें और आधा चम्मच के करीब खाने के बाद दोनों टाइम उन्हें दें, और 3 या 5 काजू सादे वो दें। इंशाअल्लाह ताला उनकी टीबी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी और जो गांठें हैं वो सब घुल जाएंगी। एक लफ्ज़ है अल मुहय्यी, ये ज़्यादा से ज़्यादा मरीज़ को पढ़ाएं और या रहमान या रहीम या अल्लाह कम से कम 300 बार पढ़ें इंशाअल्लाह बिल्कुल। और दूसरे शुक्राने में कि अल्लाह ने कैंसर को टीबी में बदल दिया, ये भी उसका बहुत बड़ा शुक्र है कि बड़ी बीमारी थी छोटी बीमारी आ गई। टीबी अब ऐसी बीमारी नहीं है कि उसका इलाज ना हो, तो उसके शुक्राने में ये करें कि एक तो नमाज़ पढ़ें शुक्राने की, 2 नफिल रोज़ बांध लें, और बल्कि किसी गरीब का खाना बांध दें कुछ दिनों के लिए, कुछ सदका कर दें अल्लाह की राह में, अल्लाह को खुश करने के लिए, अल्लाह की रज़ामंदी के लिए, तो इंशाअल्लाह ताला ये शुक्राना भी हो जाएगा इंशाअल्लाह। नाज़नी साहब फरमाइए सवाल क्या है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ हमारा लड़का है, उसको ना मतलब 10-11 साल का है, उसको एक फिट आई थी जी। उसके लिए उसको थोड़ा समझ और अकल कम है, अभी वो 5वीं में जाता है, उसके बारे में पूछना था, उसके समझ और अकल के लिए। ठीक है, उसका नाम तनवीर है, इसका मतलब और महक का मतलब जानना है जी। याकूब भाई आपका सवाल क्या है? वालेकुम अस्सलाम। मैम मुझे डायबिटीज भी है और मेरे दांतों में ना हल्का सा ये चीज का दर्द रहता है, और दूसरा सवाल ये है कि मेरी वाइफ के जो है ना हाथों और जैसे ये शोल्डर है उसमें दर्द रहता है, इसके लिए क्या करना है? जी ये इनके जो दोनों वाइफ की तो कैफियत बहुत अच्छी तरह समझ में आ गई, दांतों के अलावा भी किसी जगह तकलीफ है? शुगर बता रहे थे। शुगर जी। नहीं, वाइफ का क्या बताया इन्होंने? उनके शोल्डर्स में, कांधों से और हाथों में बहुत शुगर के लिए तो इन्हें ये करना चाहिए कि अगर इन्हें कभी बवासीर नहीं हुई है तो एलवा एक चीज़ आती है, वो एलवा ले लें और कम से कम 2 चने की बराबर सुबह शाम लें, और 3 भिंडी ऊपर से नीचे से काट के बीच में चाकू से उसे चीर के, और 3 भिंडियों को 1 गिलास पानी में भिगो दें, और सुबह को निहार मुँह उन्हें निचोड़ के भिंडी को उसी पानी में, और वो पानी पी लिया करें, भिंडी फेंक दें या काम में ले लें। और दांतों के लिए अजवाइन पीस के रख लें, रात को सोते हुए वो अजवाइन पिसी हुई दांतों पे मलें और सुबह कुल्ली करें, रात भर मुंह में ही रहने दें उसे, तो इंशाल्लाह उनकी दांतों की प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। बीवी के जो कंधों में इनकी दर्द है, ये खुद भी या रहमान या रहीम या अल्लाह पढ़ें, और इनकी वाइफ जो है वो ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह 300 बार कम से कम रोज़ पढ़ें। और वाइफ के लिए कस्ते शीरी यानी कूट मिट्टी, कलौंजी और मेहंदी पत्ता पिसवा के रख लें, आधा चम्मच खाने के बाद तीनों टाइम, और हल्दी का दूध सुबह शाम पिए, इंशाअल्लाह ताला कंधों का दर्द खत्म हो जाएगा जी। अहमद भाई फोन लाइन पे मौजूद रहिएगा। एक बहुत अहम एक चीज़ यहाँ सुनने को मिली है मौलाना साहब से, ये एलवा क्या चीज़ है मुजाहिद साहब? एलवा जो है एक जड़ होती है, मतलब ये समझिए आप कि किसी पेड़ की जो जड़ होती है ना, उससे मुताल्लिक कोई चीज़ है, उसमें से छाल निकलती है उसकी, वो तो वो एक काले रंग का होता है और ज़्यादा गर्मी में पिघल भी जाता है, तो उसकी गोलियां बना के रख लें। वो शुगर में बहुत बहुत ज़्यादा कड़वा होता है, हदीस में भी इसका जिक्र है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार ये बात भी फरमाई थी कि गुस्सा ईमान को इस तरह खा जाता है कि जैसे एलवा खराब कर देता है शहद को खराब कर देता है, एलवा का जिक्र हदीस में भी है। बिल्कुल, और इसी मुनासबत से ये दरियाफ्त किया है। अहमद भाई सवाल बताइए। अहमद भाई सुन पा रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। सर ऐसा है कि कंधे में दर्द हो रहा है। अच्छा जी, इसके अलावा भी कोई शिकायत है आपको?
اور شکایت ایک 10 سال کا میرا پوتا ہے، اس کا رات میں بک بک وہ کرتا رہتا ہے وہ. ٹھیک ہے سعدیہ صاحبہ، آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. باجی میں وہی پوچھ رہی تھی کہ حقوق کے بارے میں، آدمی عورت کے حقوق مطلب کے بارے میں پوچھ رہی تھی. بہن آپ کا سوال واضح نہیں ہے، کھول کر بتائیے کیا کہنا چاہ رہی ہیں؟ جیسے میں پوچھ رہی ہوں حقوق کے بارے میں عورت آدمی. ٹھیک ہے، آپ کی بات شاید مرد و زن کے رشتوں کے بارے میں، شوہر اور بیوی کے رشتوں کے بارے میں کچھ کہہ رہی ہیں. کیا کچھ پوچھنا کیا چاہتی ہیں؟ کہنا کیا چاہ رہی ہیں؟ سعدیہ صاحبہ فون لائن پہ موجود ہیں؟ فون لائن پہ نہیں ہے، بہرحال ہم خود ہی کوشش کریں گے کہ کچھ پہلوؤں کو شامل کر لیں. لیکن اہم سوال مشتاق صاحب کا یہ ہے کہ اگر غسل خانے میں نل ہے تو وہاں وضو ہو سکتا ہے؟ بالکل ہو سکتا ہے وضو، کوئی دقت نہیں ہے. اصل میں اب تو غسل خانے جو ہیں وہ پکے ہونے لگے نا. پہلے تو کچے ہوتے تھے مٹی میں، تو وہاں اگر گندگی ہو تو اس میں جذب ہو جاتی تھی، تو گیلی اس مٹی پہ وضو کرنا جو ہے وہ چھینٹیں آنے کا خطرہ ہوتا تھا. اب تو پکے ہوتے ہیں تو اس میں سب پانی بہہ جاتا ہے الحمدللہ، بالکل وضو کر سکتے ہیں، کوئی قباحت نہیں ہے. گھٹنوں میں درد ہے اور یہ چاہیں اگر گھر سے سنتیں ادا کر لیں ظہر کی اور باقی نماز مسجد میں جا کر ادا کریں، یہ سنت ہوگی. یہ گھر سے اگر سنت ادا کر کے جائیں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہی تھا کہ وضو بھی گھر سے بنا کے جاتے تھے اور سنتیں بھی گھر سے پڑھ کے جاتے تھے. مسجدیں بنائی گئی ہیں صرف فرض نمازوں کے لیے اور جماعت کے لیے. باقی حضور نے فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، ویران نہ بناؤ. اسی لیے ترغیب دلائی گئی ہے کہ تمام سنتیں اور نوافل جو ہیں وہ گھروں میں پڑھے جائیں. جی اب گھٹنوں میں درد کا کوئی علاج بتائیں. گھٹنوں میں درد کے لیے انہیں یہ چاہیے کہ 1 چمچ شہد اور 2 چمچ سیب کا سرکہ 1 گلاس گرم پانی میں ملا کے صبح شام لیں. ہلدی والا دودھ پئیں صبح شام. 3 انجیر نہار منہ کھائیں اور 1 چمچ زیتون کا تیل رات کو سوتے ہوئے پئیں. یہ تو ہو گئی کھانے کی چیزیں. پڑھنے کے لیے یا رحمان یا رحیم یا اللہ 300 بار اور 40 بار آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ایک کام یہ کریں کہ ایک لیپ بنایا کریں کہ 1 چمچ ہلدی پسی ہوئی، 1 چمچ چینی پسی ہوئی اور 2 چٹکی چونا یہ پانی میں ڈال کے اس کا پیسٹ بنایا اور اس کا لیپ کر لیا، اور گرم پٹی یا کوئی بھی پٹی گھر میں ہو وہ باندھ کے سو جائیں. آپ یہ دیکھیں گے کہ 10 یا 12 دن کے بعد ان کا درد ختم ہو جائے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ. فرمان بھائی آپ کا سوال کیا ہے؟ جی میرا سوال ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بتائیے اتر پردیش والا میرا سوال یہ ہے کہ میرے بھائی کا انتقال 25 تاریخ کو ہو گیا تھا اور 27 تاریخ کو ان کا دفن ہوا. 40 میں کون سی تاریخ سے گنا جائے گا؟ ان کا انتقال کب ہوا؟ 25 تاریخ کو ہوا، 27 کو ان کی بیٹی بازی دفن کی گئی. تو 27 سے گنا جائے گا 40 کا دن یا 25 سے گنا جائے گا؟ ٹھیک ہے تھوڑا سا انتظار. گلشن آرا جی بھائی بتائیے سوال کیا ہے. اور میرا یہ ہے، دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ رات میں جو ہے پہلے شروع میں 3 ہاتھی دیکھا کرتا تھا، مجھے پریشان کرتے تھے بہت. اب 1 ہو گیا ہے. اللہ آپ کی پریشانیوں کو دور کرے اور آپ سب کو صبر جمیل عطا کرے. روشن آرا صاحب آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ السلام علیکم باجی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں کیا نام وعلیکم بہت السلام دنوں سے آپ ورحمۃ کا اللہ. پروگرام دیکھ رہی ہوں، مجھے آپ کا پروگرام بہت اچھا لگتا ہے. اللہ آپ کو خوش رکھے، جزائے خیر دے. اور میں یہ کہہ رہی ہوں میں نابینا ہوں اور میری آنکھوں میں روشنی کم ہے، میں قرآن نہیں پڑھ پا سکتی ہوں، تو آپ یہ مجھے دعا بتا دیجیے. آپ بتاتے ہیں تو میں پڑھتی بھی ہوں اور مجھے کچھ فائدہ دکھائی دے جائے. انشاءاللہ کوشش کریں گے ایسی تمام چیزیں آپ تک پہنچائی جا سکیں، لیکن اس کے لیے ہمیں ایک چھوٹا سا بریک اور لینا ہوگا. وقفے کے بعد ایک بار پھر آپ سب کا استقبال ہے. ایک بہن کا سوال یہ ہے کہ یوٹرس کا آپریشن ہوا ہے اور تب سے انہیں بہت زیادہ درد ہے، تکلیف ہے. جی انہیں یہ چاہیے کہ کستے شیری، کوٹ مٹی، مہندی پتہ اور کلونجی برابر مقدار میں پسوا کے آدھا چمچ کھانے کے بعد تینوں ٹائم، اور 1 چمچ شہد گرم پانی میں صبح شام، اور 5 کاجو روز سادے. انشاءاللہ تعالیٰ ان کا درد ختم ہو جائے. اندر کئی بار انفیکشن رہ جاتا ہے، زخم رہ جاتا ہے، وہ بند ہو جائے گا اس سے انشاءاللہ. اور یا رحمان یا رحیم یا اللہ 300 بار اور آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 100 بار پڑھیں، اور چلتے پھرتے یا سلام یا اللہ، یا سلام یا اللہ ہی پڑھتے رہیں. نازنین صاحبہ کا 11 سال کا بیٹا ہے، دورے آتے ہیں اسے. ہاں انہیں یہ چاہیے کہ ایک تو اس کے سر پہ لپٹس کے پتے باندھے رات کو. پہلے ایک کوئی کپڑا ململ کا باندھیں، پھر پتے رکھیں، سادے پتے ایسے ہی تازے، اور 3-4 دن تک ان پتوں کو باندھیں. دوسرا کپڑا اوپر سے پتوں کے اوپر رکھ دیں، اس کے بعد انہیں پھینک دیں اور فریش پتے باندھ دیں.
1 مہینہ یہ پتے باندھ لیں، انشاءاللہ اس کا دورہ ختم ہو جائے گا۔ ایک خمیرہ آتا ہے، خمیرہ غاؤ زبان امری جدوار اود سلیب والا، وہ لے لیں کسی بھی پھر سے دہرائیے وجہ صاحب۔ خمیرہ غاؤ زبان امری جدوار اود سلیب والا، یہ پورا میں نے بار بار اسی لیے دہرا دیا۔ تو اسے اس بچے کو کم سے کم یہ 1/4 چمچ دیں رات کو سوتے ہوئے، کیونکہ 10-11 سال کا بچہ ہے، کوئی چیز بڑے کو دورے پڑتے ہوں تو وہ آدھا چمچ لے، یہ بچہ ہے تو یہ سے 1/4 چمچ اسے دیں۔ کھٹائی بالکل بند کر دیں، ہری مرچ یا ٹماٹر بند کر دیں۔ 3 منقع صبح شام دیں۔ 10 پودینے کی پتی کا قہوہ بنا کے اسے روز دیں، کسی بھی ٹائم ابال کے پانی میں، آدھے گلاس پانی میں اسے دیں، اور 11 بار آیت الکرسی کا دم کریں اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کے بچے کے، انشاءاللہ دورہ بند ہو جائے، کسی دوائی کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ احمد صاحب کا سوال ہے کہ ان کے کندھے میں درد ہے، اس کے علاوہ ان کا پوتا جو 10 سال کا ہے وہ رات کو نیند میں کچھ بڑبڑاتا ہے۔ ہاں، بچے کے لیے تو انہیں یہ چاہیے کہ 3 منقع اسے صبح شام دیں، 3 منقع صبح 3 منقع شام، اس کا بڑبڑانا بند ہو جائے گا۔ اور ان کے کندھے کے لیے وہی جو میں بتا رہا ہوں آپ کو، کوٹ مٹی، کستے شیری جو کہلاتی ہے، اور مہندی پتہ اور کلونجی برابر مقدار میں پسوا لیں، اور اسے 1 چمچ یا آدھا چمچ کھانے کے ٹائم 2 یا 3 ٹائم لیں، اور ہلدی والے کیپسول، اور 1 چمچ شہد پئیں گرم پانی میں صبح شام، اور کسی ڈاکٹر سے گردن کی ورزش سیکھ لیں، کیونکہ کئی بار یہ سروائیکل کی وجہ سے ہو جاتا ہے درد کندھوں میں جی۔ اور یا سلام یا اللہ، یا سلام یا اللہ، میکسیمم جتنا بھی یہ پڑھ سکیں۔ ہمارے پاس 3 سوال ہیں معاذ، تینوں بہت اہم ہیں۔ فرمان بھائی کا انتقال ہو گیا، اب وہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ 25 کو انتقال ہوا، 27 کو تدفین ہوئی، 40 دن 25 تاریخ سے ہی گنے جائیں گے، کیونکہ وجہ یہ ہے کہ موت کے دن سے ہی شمار ہوتا ہے۔ اب خواب میں 3 ہاتھی دیکھا کرتے تھے، وہ ایک ہی دکھائی دے رہا ہے۔ ہاں، انہیں یہ چاہیے کہ بالکل وہ خواب ہاتھی کا بند ہو جائے گا ان کا، کہ سورہ علم نشرہ جو ہے وہ اور آیت الکرسی یہ پڑھ کے رات کو، اور بعد کے 3 قل پڑھ کے اپنے ہاتھوں پہ پھونک مارا، پورے جسم پہ پھیر لیا اور سو گئے، انشاءاللہ تعالیٰ بالکل انہیں کوئی خواب نہیں آئے گا، یہ خواب بند ہو جائے گا۔ آنکھوں کی روشنی، روشن آرا صاحب، آنکھوں کی روشنی کے لیے روشن آرا کو یہ چاہیے، ایک تو آیت ہے قرآن کی سورہ نور کی، اللہ نور السماوات والارض، ایک تسبیح تو اس کی پڑھیں، اور 3 تسبیح یا رحمان یا رحیم یا اللہ کی پڑھیں، اور آنکھوں میں جو ہے وہ ایک تو یہ ہوتا ہے سونف کا عرق اور ایک گلاب جل، انہیں دونوں ملا لیں برابر مقدار میں، اور 1 بوند دن میں 2 یا 3 ٹائم آنکھوں میں ڈالیں، تھوڑی سی مرچیں لیں گی برداشت کریں، ایک سونف کھائیں کھانے کے بعد آدھا چمچ دونوں ٹائم، ایک درود کا دم کریں، ہر نماز کے بعد شہادت کی انگلی اس طرح سے ملائیں، درود شریف پڑھا نماز والا، ایسے پھونک ماری اور آنکھوں میں پھیر لی، اور کستے شیری پسوا کے رکھ لیں، آدھا چمچ کستے شیری دونوں ٹائم کھانے کے بعد، اور 3 کاجو روز، انشاءاللہ ان کی آنکھیں واپس آ جائیں گی، گارنٹی اللہ نے چاہا تو، اگر یہ انہوں نے سارے عمل کر لیا۔ بالکل یقینی طور پہ انشاءاللہ۔ تو بہت شکریہ مولانا صاحب تمام ناظرین کی بھرپور رہنمائی کے لیے، اور آپ سے ہم نے ایک خاص چیز آج، یوں تو بہت ساری رہنمائی پائی، بہت ساری رہنمائی حاصل کی، ایلوا کے بارے میں جاننا چاہ رہے تھے، تو ناظرین کو بتاتے ہیں، جیسے کہ ابھی بتایا مجاز صاحب نے کہ غصہ ایمان کو اس طرح خراب کر دیتا ہے جس طرح ایلوا شہد کو خراب کر دیتا ہے۔ تو غصہ سب کو آتا ہے، کبھی نہ کبھی آ تو جاتا ہے، بنیادی بات یہ ہے کہ اس پہ کنٹرول کیا جائے اور پیار سے سمجھانے کی کوشش کی جائے۔ ایک شخص رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا، یا رسول اللہ مجھے بدکاری کی، یعنی مجھے زنا کی اجازت دیجیے۔ صحابہ حیران ہو گئے، کہنے لگے اے شخص تو کیا بکتا ہے، رسول پاک سے یہ سوال کر رہا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نرمی اور شفقت سے اس کے ساتھ جو باتیں کی، ذرا اسے غور سے سنیے گا۔ رسول پاک نے اس سے پوچھا، کیا تم چاہتے ہو کہ تمہاری ماں کے ساتھ کوئی بدکاری کرے؟ وہ شخص نوجوان تھا، اس کا خون کھول اٹھا، اس نے کہا نہیں رسول اللہ، میں ایسا بالکل نہیں چاہتا، لا واللہ۔ اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دیکھے کہ کس طرح سے رشتے گنوائے، تو انہوں نے رسول پاک نے کہا کہ لوگ بھی یہ نہیں چاہتے کہ ان کی ماؤں کے ساتھ بدکاری کی جائے۔ اتحبها لخالتک، اتحبها لبنتک، اتحبها لاختک، اتحبها لعمتک، یعنی سارے رشتے، بیوی، بہن، بیٹی، ماں، خالہ، پھوپھی، سب گنوا دیے۔ وہ شخص سر جھکائے سنتا رہا اور بار ندامت سے اس کا سر جھکا رہا۔ کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ پھر اس نے زندگی بھر کبھی اس برائی کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھا۔ تو غصے کا علاج ہے، حل ہے، بہت ساری باتیں ہیں، لیکن آج اس 1 گھنٹے کے ایپیسوڈ میں جہاں تک ہو سکا ہم نے اسے سمیٹنے کی کوشش کی، اور اس کے لیے ہم خاص طور پر شکریہ ادا کرنا چاہیں گے مجاز صاحب ایک بار پھر آپ کا، کہ آپ کی رہنمائی، آپ کے واقعات، ان حدیث نے ہمارے اس موضوع میں جان ڈال دی۔ بہت بہت شکریہ۔ تو ناظرین، پروگرام دیکھنے کے لیے اور اس کا حصہ بننے کے لیے بہت شکریہ۔ زی سلام پر خبروں کا سلسلہ شروع ہونے کو ہے، تو زی سلام دیکھتے رہیں، ہمیں اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔